بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ المصطفیٰ عالمی یونیورسٹی کے شارٹ ٹرم کورسز اور اسرا انسٹیٹیوٹ کے تعاون سے عقائدی شبہات اور ان کے جوابات آپ کے پیش خدمت۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو پچھلے سوال میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ خدا کو پہچاننا ہماری فطرت میں ہے۔ کیا یہ واقعی میں سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو پھر ہر انسان خدا کو پہچانتا ہے، لیکن ہم اس دنیا میں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو ایتھیسٹ ہیں اور خدا پر ایمان نہیں رکھتے، منکر خدا ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا خدا کی پہچان فطری نہیں، یا یہ لوگ صرف زبانی طور پر کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے جبکہ خدا کو مانتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پہچاننا ہوگا کہ خدا کو فطری طور پر پہچاننا یعنی کیا؟ یعنی ہر انسان دل کی گہرائیوں سے خدا پر ایمان رکھتا ہے اور اسی ایمان کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ ہمارے خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بچہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ اپنے خالق، اپنے رب، اپنے خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ لیکن پھر یہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو کیوں کافر بن جاتا ہے اور کئی دلیلوں کے ساتھ خدا کا انکار کرتا ہے؟ دیکھیے، فطرت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کبھی اس پر غفلت کے پردے چڑھ جاتے ہیں۔ جیسے انسان کو جب بھوک لگتی ہے اور اس کے بدن کو کھانے اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر چاکلیٹ کھا لے تو اس کی بھوک بظاہر مٹ جاتی ہے، یعنی اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کے جسم کو توانائی اور کھانے کی ضرورت پھر بھی رہتی ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاکلیٹ ہماری بھوک پر ایک پردہ ڈال دیتی ہے، نہ اس کو مٹاتی ہے۔ اسی طرح فطرت پر بھی غفلت کے پردے چڑھ جاتے ہیں اور انسان خدا کا انکار کرنے لگتا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 65 میں خداوند اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے کہ جب کشتی غرق ہونے کے قریب ہوتی ہے اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوتا تو دل کی گہرائیوں سے خدا کو پکارتے ہیں، اور جیسے ہی نجات پا لیتے ہیں اور ساحل پر پہنچ جاتے ہیں تو دوبارہ سے اپنے کفر پر آ جاتے ہیں۔ یعنی خطرناک لمحوں میں انسان خدا پر ایمان لے آتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کسی آرام دہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے، وہ کسی سیف مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو کر اپنے خدا کو جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے بھلا بیٹھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا جو خدا کو پہچاننا چاہتا تھا۔ امام نے اسے خدا کی پہچان فطری طریقے سے کروائی، یعنی فطرت کو بھی یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء جو توحیدی پیغام لے کر آئے وہ اصل میں ہماری فطرت کو بیدار کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ امام نے اس شخص کی فطرت کو چند سوال کر کے جگایا۔ امام نے اس سے سوال کیا، کیا کبھی کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اگلا سوال کیا، کبھی تمہاری کشتی ٹوٹی ہے جدھر تمہیں نجات دینے والا کوئی نہ ہو جو تمہیں ہلاکت سے بچا سکے؟ وہ کہتا ہے ہاں ایسا ہوا ہے۔ اب امام علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، کیا ایسی حالت میں تمہارے دل سے نہیں گزرا کوئی ابھی بھی اس تنہائی میں تمہیں ہلاک ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، ہاں میرے مولا۔ امام نے فرمایا، وہ ذات خدا کی ذات ہے، جب کوئی بچانے والا اور فریاد سننے والا نہ ہو وہ نجات دیتا ہے اور بچاتا ہے۔ بس انسان کے کافر ہونے سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکلتا کہ خدا کی پہچان ہماری فطرت میں نہیں، بلکہ وہ کافر انسان اپنی فطرت پر غفلت کے پردے ڈال چکا ہے، اور یہ پردے ایسے لمحات میں ہٹ سکتے ہیں جب انسان کا کوئی یار و مددگار نہ ہو اور وہ اپنی پاک فطرت کی طرف لوٹ سکتا ہے اور خدا ہی کو اپنا واحد سہارا سمجھ سکتا ہے۔